بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شیب ابی طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ حضرت ابو طالب کا شمار عرب کے معزز اور نیک فطرت افراد میں ہوتا تھا۔ وہ قریش کے ایک معزز قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے سرداروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس دعوت کو دبایا جا سکے۔ سن 616 عیسوی میں قریش کے سرداروں نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ سب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بے پناہ مدد کی۔ وہ خود بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے لیکن اپنی جان، مال اور عزت کی پرواہ کیے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ 3 سال انتہائی سختی اور مشکلات کے سال تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء تک روک دی گئیں، تجارتی معاملات بند کر دیے گئے اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں قید جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت ابو طالب دن رات محنت کرتے کہ کہیں سے کوئی خوراک کا بندوبست ہو سکے۔ وہ خود بھوکے رہتے لیکن دوسروں کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے۔ ان سخت حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور استقامت ایک روشن مثال تھی۔ بھوک، پیاس اور تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں بھی اللہ کی عبادت جاری رکھی اور اپنی امت کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے، خواتین نڈھال ہو جاتیں اور مرد کمزوری کی وجہ سے بیمار ہو جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی لمحے اللہ کی راہ سے ہٹنے کا سوچا تک نہیں۔ بہت سے مواقع پر قریش کے کچھ نرم دل افراد نے چھپ کر مدد کرنے کی کوشش کی لیکن عمومی طور پر حالات بے حد دشوار تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ کی مدد سے بائیکاٹ ختم ہوا۔ جب قریش کے چند انصاف پسند افراد نے محسوس کیا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے تو انہوں نے بائیکاٹ کے معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کے حکم سے وہ معاہدہ جس پر مکہ کے سرداروں نے دستخط کیے تھے دیمک کی نظر ہو چکا تھا۔ قریش کے کچھ افراد نے جب یہ دیکھا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے اور یوں بائیکاٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو طالب اس بائیکاٹ کے دوران اپنی صحت کو قائم نہ رکھ سکے۔ وہ پہلے ہی عمر رسیدہ تھے اور 3 سال کی مشقت نے ان کی طاقت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے چند ماہ بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات کا بے حد صدمہ پہنچا کیونکہ وہ نہ صرف ایک عظیم سرپرست بلکہ ایک بہترین محافظ بھی تھے۔ ان کے جانے کے بعد مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات مزید سخت ہو گئے کیونکہ اب قریش کو روکنے والا کوئی نہ تھا، لیکن ان تمام آزمائشوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور یقین ایک شاندار مثال کے طور پر ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت ابو طالب کی قربانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی جرأت، ہمت اور وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کا نام ہمیشہ عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔